وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ کا ملاکمین کی ذات بابرکات ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ میں ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ ہے جو تعداد کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے اور قوت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے۔ وہ ایک کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور وہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے۔ تعداد ان کی اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ساتوں آسمانوں پہ 4 انگلی کی مقدار کے برابر میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے۔ ان کا بھی ایک عبادت خانہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی مسجد ہے۔ دنیا میں بیت اللہ ہے اور اس کے بالکل سیدھ پہ 7ویں آسمان پہ فرشتوں کی مسجد ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ جو ایک دفعہ داخل ہوگا اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تعداد اتنی ہے فرشتوں کی، اور طاقت میں وہ اتنے ہیبت ناک مخلوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذن لی ان اتحدث بملک من حملۃ العرش، مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی بات سنا دوں۔ جن فرشتوں نے رب کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان کی تعداد 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ فرمایا اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ تیز سواری 700 سال سفر کرے، جتنا وہ سفر طے کر جائے گی، اللہ کے ان 4 فرشتوں میں ہر فرشتے کے کان سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔
ان کی طاقت اور جسامت اور ہیبت کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ قوم لوط میں ایک گناہ سرایت کر گئے، لڑکے لڑکوں سے بدفعلیاں کرنے لگ گئے، فرشتے نے پورا علاقہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، پہاڑوں سمیت، لوگوں سمیت، جانوروں سمیت پورے علاقے کو فرشتے نے اٹھا کے آسمان کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لی تھی، اور وہاں سے پٹخ کے زمین پہ مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کریں۔ طاقت میں اتنے، تعداد میں اتنے، لیکن رب کی عبادت اور فرما برداری ایسی کمال کی کرتے ہیں کہ ان میں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے قیام میں کھڑا کیا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا وہ قیام میں کھڑا ہے، بس رب کی عبادت قیام میں ہی کر رہا ہے، اس نے رکوع میں نہیں جانا۔ جو رکوع میں رب کی عبادت کر رہا ہے وہ جب سے پیدا ہوا وہ رکوع میں رب کی عبادت کر رہا ہے۔ کچھ سجدے میں گرے ہوئے ہیں تو انہوں نے سجدے سے اٹھنا ہی نہیں، ان میں نافرمانی کا ذرا بھر تصور، کیا شک و شبہ اور شیبہ بھی نہیں۔ اللہ کی فرما برداری کو بجا لانے میں اس قدر خوف زدہ رہتے ہیں وہ، اور اس طرح اللہ کے سامنے وہ اپنے پروں کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تؤتت۔ جیسے ہم چارپائی پہ بیٹھتے ہیں نا تو اس کی ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، فرمایا آسمانوں پہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمانوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ جس کو ہم اسرافیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے، آپ ان کی طاقت کا بھی اندازہ رکھیے گا اور ان کی فرما برداری کا بھی آپ اندازہ رکھیں۔ اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے اس نے ایک آواز نکالنی، ایک چیخ مارے گا، اور وہ چیخ اس قدر خوفناک ہوگی کہ پوری دنیا کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، قیامت قائم ہو جائیں گے۔ اس نے وہ آواز کس چیز میں مارنی ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس نے آواز اس سور میں پھونکنی ہے جو سور اللہ نے اسے عطا کر دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا قرن ينفخ فیہ، وہ ایک سینگ نما چیز ہے جس میں اس فرشتے نے پھونک مارنا ہے اور قیامت قائم ہونی۔ آپ اس فرشتے کی فرما برداری کا اندازہ لگا لیں۔ تاجدار نبوت نے فرمایا میں نے اسے دیکھا، اس نے اس سینگ کا سرا زمین کی جانب جھکایا ہوا تھا، وہ سینگ، وہ بوک اس نے منہ پہ رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، نظریں اٹھائی ہوئی۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، سر جھکا ہو، نظریں اٹھی ہوں، دیکھ وہ عرش معلیٰ کو رہا ہے، کان اس کے اللہ کی آواز کی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اس انتظار میں ہے
کہ کب رب تعالیٰ مجھے آواز دیتے ہیں اور میں پھونک مار کے دنیا کا ستیہ ناش کر دیتا ہوں۔ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ ہے پھونک مارنا، جس نفخہ سے قیامت قائم ہونی ہے، اور پھر دوسرا پھونک مارنا ہے جس سے لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ تو ابھی سے تھام کے کھڑا ہے۔ اتنا فرما بردار کھڑا کیسے ہے؟ نظریں اٹھا کے، منہ جھکا کے، اس سینگ کو اپنے منہ پہ رکھ کے، اس کی آخری حدیں جو ہیں وہ زمین کی طرف جھکا کے، کان اپنے رب کی طرف لگا کے، آج سے آدم علیہ السلام کو 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہوگا، وہ 6000 سال سے یوں ہی کھڑا ہے۔ آگے کب قیامت قائم ہونی ہے وہ یوں ہی کھڑا رہے گا؟ جرت نہیں ہے اس فرشتے کی کہ وہ اس بوک کو، اس سور کو اس نیچے رکھ دے کہ جب اللہ حکم دیں گے میں اٹھا کے پھونک مار دیں گا۔ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے رب کی نافرمانی کرنے۔ یہ جرتیں تو ہم حضرت انسانوں میں ہیں نا، دیگر مخلوقات رب کی نافرمانی نہیں کرتی، اور فرشتے تو اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے اتنے پر مارتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ رب کون، وہ رب کی طاقت کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی ہیبت کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے غصے کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی قہاریت کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی جباریت کو سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ رب کے پاس رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ رب کون ہے، اس کی طاقتیں کتنی ہیں، اس کی پکڑ کتنی ہے، اس کا غضب کتنا ہے، اس کا غصہ کتنا ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو پکڑتا کیسے ہے، وہ چھوڑنے پہ آئے تو چھوڑتا کیسے ہے۔ جتنا کوئی انسان اپنے رب کو جانتا ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب سے خوف زدہ ہوگا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن مجید کی آیت بھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کائنات میں رب سے ڈرنے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ علم نافع نصیب فرماتا ہے، انہیں پتہ ہے وہ رب کون، انہیں اللہ احکم الحاکمین کی صفات کا علم ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتا ہے، وہ چھوڑنے پہ آئے منٹوں سیکنڈوں میں معاف کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے اسے چھوڑا کیوں تھا، اور یا اللہ تو نے اس کو پکڑا کیوں۔ ایک بلی کی وجہ سے عورت کو پکڑ لی، بلی نے اس کے گھر میں نقصان کیا، اس نے اس کو رسی باندھی، گھر میں باندھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑا ہی نہیں کہ وہ چل پھر کے اپنا پیٹ پال لیتی، وہ اس کے گھر میں بھوکھی مر گئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو یوں پکڑتا ہے، عبادتیں سب اڑا کے رکھ دیتا ہے، ریاضتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا تھا، بکثرت صیامہا وبکثرت صلواتہا وبکثرت صدقاتہا، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بڑا کرتی ہے، فرضی تو فرضی نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، لیکن بس ایک مصیبت ہے اس عورت کی، اور وہ مصیبت یہ ہے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی اور ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں ہے، لوگوں سن لو، جہنم میں۔ عبادتیں گئیں، نمازیں گئیں، روزے گئے، زکاتیں گئیں، حجیں گئیں، صدقات گئے، خیرات گئے، سب کچھ اللہ ہباء منصورہ بنا دیتا ہے، سب کچھ اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑوں بڑوں کو پکڑتا ہے اور لمحوں اور لحظوں میں پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر، اللہ کے برگزیدہ نبی، صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ رب سے اجازت لیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
اس قوم کو بتا دو پہلے دن آسمان کا رنگ یوں ہوگا، دوسرے دن یوں ہوگا، تیسرے دن ان پہ آسمان سے میری طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ پہلے دن آسمان کا رنگ بدل گیا، دوسرا دن واقعتاً ویسے ہوا۔ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا آسمان کا رنگ بدل گیا ہے، انہوں نے علاقہ چھوڑا اور اپنے علاقے سے وہ دوسرے علاقے کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہی پسند نہیں آئی۔ قوم نے تیسرے دن نکل کے رب سے معافی مانگ لی، اللہ نے قوم کو چھوڑ دیا، سیدنا یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ کشتی والا واقعہ مشہور ہے نا، ذنون ان کو قرآن میں کہا گیا۔ 3 دن بعد نے زیادہ مقدار لکھی، مچھلی کے پیٹ میں کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر تم نے وہ علاقہ چھوڑا کیوں؟ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس کی یہ عادت نہ ہوتی کہ اس کی زبان پہ میرا ذکر رہا کرتا تھا، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہاں بھی ان کی آواز ایک تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں، تو پاک ذات ہے، تجھ جیسا پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اب تو میرے اس گناہ سے مجھے معاف کرے گا، تو میری مشکل حل کرے گا۔ فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتے، اس سے پہلے یونس کی یہ عادت نہ ہوتی کہ وہ مجھے یاد کیا کرتا تھا، میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو لمحوں میں پکڑتا ہے۔ وہ ایک حاجی صاحب بھی تھے نا، صاحب میجن، جن کا تذکرہ رسول کائنات نے صاحب میجن سے کیا۔ بڑے تیز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا معاشرے کے یہ لوگ۔ کھونڈی رکھی ہوئی ہے، ڈنڈا یہاں پہ رکھتا تھا اور اس کے آخر میں کوئی کیل شیل لگائے ہوئے تھے، کوئی کانٹے لگائے ہوئے، گزرتے ہوئے یوں کر کے لوگوں کا سامان اٹھا لیتا ہے۔ بڑے تیز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں بندہ بہت ذہین ہے جی، بہت خاطر ہے، بڑا شاطر ہے، بڑا تیز ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، برے لوگوں کو اچھا کہا جائے گا، اچھوں کو برا کہا جائے گا۔ کسی نے پکڑ لیا تو کہتا تھا لو جی مجھے تو علم ہی نہیں ہوا، لاٹھی سے لگ گئی چیز، مجھے کیا پتا، نہیں دیکھا تو لے گیا۔ حاجی صاحب ہیں کہ بھائی بڑے حج کیے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا اسی لاٹھی سے ٹیک لگا کے جہنم کا عذاب سہ رہا ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے، نہیں دیکھتا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور روایات ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ قیامت کا دن ہے، بڑی ہولناکیاں ہیں، یہی اسرافیل کا پھونک ہے، یہ پھونک لگے گا، لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے، لوگ مر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کو نفخہ صاق کہتے ہیں۔ چیخو پکار ہوگی زمانے میں، لوگوں کے کلیجے پھٹے تو لوگ مر گئے۔ پھر اس نے دوسرا سور پھونکنا ہے، یہ دوسری آواز لگائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اس سے لوگوں نے اٹھنا ہے، قبروں نے پھٹنا ہے، مردے باہر نکلیں گے اور یہ ایک لمحے میں آسمانوں سے اتنی تیزی سے سفر کرے گا۔ دوسرا سور پھونکنے کے بعد اسی نے میدان معاشر میں اترنا ہے اور اسی کے پیچھے لوگوں نے جمع ہونا ہے۔ ادھر سور پھونکے گا اور اگلے ہی لمحے یہ 7000 سال کا سفر طے کر کے دیکھتے ہی دیکھتے میدان معاشر میں کھڑا ہو۔ قبریں پھٹ گئیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے جو عنوان لکھوایا نا اسی لیے یہ لکھوایا کہ حضرت انسان کی جرت پہ تعجب ہے، کیسے گناہ کر لیتا ہے، کیسے جرت کر لیتے ہیں ہم، کیسے رب کی نافرمانی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اتنی طاقتوں والے فرشتے وہ رب سے اتنا خوف زدہ رہتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابھی کسی کام کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اذا قضى اللہ الامر، رب نے بات کرنا ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی زبان اطہر سے ایک بات ابھی نکلنے لگتی ہے کہ اسی خوف سے اور اسی ہیبت سے آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔
ان کے اندر بات سننے کی ہمت نہیں ہے، سب بے ہوش۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، سنگل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ پھینکتے ہو تو وہ کڑیاں ایک دوسرے کے اوپر لگ کے ایک آواز پیدا کرتی ہیں۔ رب تعالیٰ کے کلام کرنے سے پہلے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسی آواز کی ہیبت سے آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جبریل کو سب سے پہلے ہوش آتی ہے۔ ایک ہی فرشتے کو آپ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو پوری زندگی 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے، باقی وہ آپ کے پاس دہیہ کلبی رضی اللہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ایک جب تاجدار نبوت نے معراج کا سفر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں، فقد سد الافق، 600 پر دیکھے میں نے جبریل کے۔ اس نے 2 پر کھولے ہوئے تھے اور چاروں کے چاروں کنارے آسمان کے اس کے پر میں ڈھپے ہوئے چھپے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے۔ ایک پر کھولتا ہے تو مشرق کو لگتا ہے، دوسرا کھولتا ہے تو مغرب کو لگتا ہے۔ وہ 600 پر کھولے گا تو حالت کیا ہو جائے گی، اس کی طاقت کتنی ہوگی، اس کی ہیبت کتنی ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان فرشتوں کو طاقت دینے والے مالک کائنات کی طاقت کا کتنا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بڑی کمزور مخلوق ہیں۔ وہ فرشتے اس لیے پر مارنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، وہ جانتے ہیں رب کون ہے، جرت نہیں ہے ان کے اندر نافرمانی کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربت الملائکۃ باجنحتہا، فرشتے رب کی فرما برداری میں فوراً پر مارتے ہیں، حکم آئے ہم رب کا حکم فوراً دنیا پہ نافذ کر دیں۔ وہ تو فرما برداری میں ہے، نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن ہم ہیں بھائی، اللہ کے فرمان ہم نے سنے، قرآن کی آیات سنی، نبی کائنات کے فرامین سنے، زندگی گزار دی، جمعے بڑے، خطبے پڑھے، درس بڑے، وعظ بڑے، نصیحتیں بڑی، ہم نے بڑی تقریریں سنی، بڑے بڑے علماء کو سنا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہ رینگی۔ ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، اپنی من چاہی کی گزاری، خواہش پرستی کی گزاری، جو دل کی ہم کرتے رہے اور رب کی نافرمانی میں چلتے چلتے زندگی گزار دی۔ اس حضرت انسان کو کیا علم کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑے ہوگا تو ہوگا کیا، اسے کیا پتا بیچارے، یہ جانتا ہی نہیں رب کی ہیبت کو۔ اس لیے اپنے دلوں میں اس رب کا خوف پیدا کرو، خوف۔ ایک مومن کی یہ عادت ہوتی ہے، اس کی یہ کمال صفت ہوتی ہے، وہ زندگی خوف اور لالچ کے درمیان گزارتا ہے۔ خوف رب کے عذابوں کا، لالچ رب کی رحمتوں کا، لیکن ہمیں شیطان ورگلا لیتا ہے۔ ہم بس ساری زندگی یہی کہتے پھرتے ہوتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشن ہار ہے، اس نے 100 قاتلوں کو بخشا تھا، اس نے فلاں کو بخشا تھا، وہ ہمیں بھی بخشے گا۔ ہم بس اسی چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں انسان کے اوپر رب کا خوف زیادہ نظر آنا چاہیے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ امیدیں زیادہ قائم کر لینی چاہیے۔ جب دنیا میں ڈرتا ہی نہیں ہے تو گناہوں سے کیسے باز آ جائے؟ لمحے لمحے پہ اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، جانو کہ وہ رب پکڑتا ہے تو کیسے پکڑتا ہے۔ کتنی قومیں ہم سے پہلے گزر گئیں، کیا حال ہوا وہ ان کا، کون ہے ان کا نام لیوا، کیا بچا ہے ان کا؟ ہماری ان کے سامنے رب کعبہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، شاید آپ میں سے بعض لوگ گئے ہوں گے مدین صالح، سیدنا صالح علیہ السلام کے علاقے میں ہم گئے، قوم سمود جہاں پہ تھی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اتنی طاقت، یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے اور پہاڑوں کو سوراخ کر کے پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ انہیں پہاڑ تراشنے کے لیے کسی اوزار کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ہاتھ ہی اتنے سخت تھے پہاڑوں میں سوراخ کر لیتے۔ یہ جہاں پہ ہمارے دروازے ختم ہوتے ہیں وہاں سے ان کے شروع ہوتے ہیں۔ طاقتیں اتنی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ درخت کے دو ٹہنیوں کے درمیان جو مضبوط ٹہنے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے ہاتھ رکھ کے زور لگاتے تھے، زمین تک درخت کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ کون ہے ہم میں سے اتنی طاقت والا؟ ان کی اولادیں بھی زیادہ، وہ دنیا کو آباد کرنے کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، تم جتنا کما سکتے ہو کما لو، ان کی کمائیوں کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی دنیا کے اس تجارتوں کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی دنیا کے آباد کرنے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی طاقتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن فرشتے کی ایک چیخ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور صبح کو سارے کے سارے یوں پھٹے پڑے تھے ان کے دل، اور یوں بکھرے ہوئے تھے ان کے جسم۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں لگتا تھا جیسے لمبی تڑنگی کھجوریں پڑی ہوں، ان کے اتنے لمبے قد تھے، لیکن فرشتے کی ایک آواز کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ نے اندازہ لگانا ہو رب کی طاقت کا، تو ویسے تو ہم نہیں لگا سکتے، سیدھی سی بات، صحیح بخاری کی روایت پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ کی ایک انگلی پہ ہوں گے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں دوسری انگلی پہ ہوں گی، کائنات کے سارے درخت تیسری انگلی پہ ہوں گے، اس دنیا میں جتنا بھی پانی ہے وہ اللہ کی چوتھی انگلی پہ ہوگا۔ اور مجھے بات کرنے کا حق دیجئے گا، ہمارے کچھ نوجوان نا جدید دور کے، جدید علوم کے مالک، وہ ایسی حدیثوں کو اپنی عقلوں پہ پرکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ہے۔ او بھائی، تیری عقل کی مثال اس ترازو کی مثال ہے جو 20 کلو سے زیادہ وزن اٹھانے کا حل نہیں ہوتا، اور تو اپنی اس عقل پہ رب تعالیٰ کی قدرتوں کو تولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ترازو پہ وزن زیادہ رکھو گے نا، ترازو خراب ہوگا، پھر یہ 20 کلو تولنا بھی چھوڑ دے گا۔ اگر تو نے قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے مناظر کو، رب تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کی ہیبت کو، اس کی طاقت کو، اس کی پکڑ کو، اس کے روب و دبدبہ کو صرف اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا، تیری عقل کے پرکھچے تو اڑ سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم اس رب کی قدرتوں کا اندازہ تیری دماغ میں نہیں آ سکتا ہے۔ بس تو کہہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ یہ ایک مومن کی صفت ہوا کرتی ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ جب نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کا ایک دن اتنا لمبا دن ہوگا، کہیں 1000 سال، کہیں 50,000 سال کا منظر ہے، تو صحابہ نے فوراً ایک سوال کر لیا تھا، اللہ کے نبی اتنا لمبا دن جب ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا اتنا لمبا دن کیسے ہوگا، عقل نہیں دوڑائی، تسلیم کر لیا، اور جو کرنے کا کام تھا وہ سوال کر لیا۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں اس دن ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے جب اتنا لمبا دن ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ابھی تمہاری نمازوں کے درمیان وقفہ ہے، اتنے ہی وقفے کے ساتھ تم نے 5 نمازیں ادا کر لینی۔ سنو اور فرما برداری کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں پہ ہے۔ یہودی آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس، ہبر عالم لوگ، کہنے لگے یہ کیا ہمارے احکامات ہیں اور کیا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمینوں کو بھی اٹھا لے گا، آسمانوں کو بھی اٹھا لے گا؟ عقل ہے نا، لوگ کدھر جائیں گے، لوگ کہاں کھڑے ہوں گے جب اللہ نے زمینیں بھی لے لیں، آسمان بھی لپیٹ لیے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ دی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ابھی تمہارے دلوں میں تمہارے رب کی عظمت پیدا ہی نہیں ہوئی، رب کا خوف پیدا نہیں ہوا، اس کی طاقت کا تم نے اندازہ نہیں لگایا، اس کی ہیبت کو تم نہیں جانتے، اس کی پکڑ کو تم نہیں جانتے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ابھی تم نے اپنے رب کی وہ تعظیم کی نہیں جتنی تعظیم کا وہ حقدار ہے، تم نے ابھی اس کی تعظیم کو پہچانا ہی نہیں۔
سیدنا عبداللہ اس روایت کے راوی، اور سنیے وہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، خطبہ جمعہ ہے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے، آپ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میری نظر ممبر پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ممبر بھی رب کے خوف سے یوں ہلی جا رہا ہے، اس ممبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف خدا پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ گناہ حضرت انسان کرتا ہے، جن کرتے ہیں یا انسان کرتا ہے، لیکن اتنے گناہ کر کر کے بھی نا اس کے دماغ پہ بس بات ایک ہی چھائی ہوئی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ او بھائیو، اس پہلو کو ذرا پیچھے کرو تھوڑا، رب کے خوف کے پہلو کو غالب کرو۔ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، فرمایا میرا پیغمبر اپنے امتیوں کو خبر دے دو، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ان کو یہ بھی بتا دو میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب۔ دونوں پہلو۔ ایک حدیث میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح اندازہ کسی کافر کو بھی ہو جائے نا تو اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف چلا جائے گا، اور رب تعالیٰ کے عذابوں کا خوف صحیح معنوں میں کسی بندہ مومن کے دل میں بھی پیدا ہوگا نا تو اس کے دماغ سے جنت میں داخل ہونے کا وہ سلسلہ ختم ہو جائے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ رب کی جنت میں چلا جائے گا، اس کے عذابوں کا سامنا کیسے ہوگا۔ بھائی اس رب تعالیٰ نے جب دنیا قائم ختم ہوگی، اسرافیل پھونکے گا، دنیا میں اترے گا، لوگ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں، میں اندازہ لگاؤں، فرشتوں سے آگے نکل کے، یعنی فرشتوں کے بعد رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے اس کائنات میں انبیاء ہیں، اس کائنات میں رسول ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں جتنا رب تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے آپ کہا کرتے تھے انی اتقاکم واخشاکم للہ، اس کائنات میں جتنا میں رب سے ڈرنے والا ہوں کوئی کائنات میں ڈرا ہی نہیں ہے اپنے رب سے۔ آپ کیوں کھڑے ہوتے تھے ساری ساری رات قیام کے لیے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ آپ کو تو رب تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، کائنات کے سردار ہیں، لیکن انبیاء بھی قیامت کے دن رب کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ لوگ ننگے ہیں، اللہ معاف فرمائے، قبریں پھٹیں گی، قبروں سے لوگوں نے نکلنا ہے، یہ مناظر آپ نے علماء سے سنے ہوئے ہیں، نکلنے کی کیفیات بڑی عجیب ہیں۔ کچھ لوگ تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کسی کو تو اللہ گویا کہ بڑی عزت سے اپنے پاس بلائے گا، اور کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، نحشر المجرمین یومئذ زرقا، یہ جرم کرنے والے، یہ گناہ کرنے والے، رب کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو کے زندگی گزارنے والے، ایسے مجرموں کو اللہ کہتے ہیں میں یوں قیامت کے دن اپنے قریب کروں گا جیسے پیاسے کتے کی زبان اس کی منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور یوں گھسٹ کے اس کو الٹے منہ کر کے اللہ حاکم الحاکمین کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے۔ نحشر المتکبرین یوم القیامت امثال الزر، تکبر کرنے والوں کو اللہ اپنے سامنے یوں جمع کرے گا جیسے چیونٹیاں لوگوں کے قدموں میں روندی جا رہی ہوتی۔ 40 سال ننگے لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے، حساب نہیں ہو رہا، گرمی بڑی ہے، شدت ہے، حدت ہے، پسینے میں شرابور ہیں، 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی ہمت ہوگی، اور لوگ رب کو نہیں کہہ سکیں گے۔ اس دن اللہ اتنے غصے میں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی آیت ہے، قیامت کے دن اللہ کے اس عرش کو 4 نہیں 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ۔ آج کس کی جرت ہے اپنے رب سے بات کرنے؟ اللہ آئیں گے بھی اس حالت میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، زمینیں پکڑی ہوئی ہیں، آسمان لپٹے ہوئے ہیں، قطعی السجل للکتاب، 17ویں پارے میں آیت ہے،
جیسے ایک آدمی ورق لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں کرتا ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کو یوں لپیٹ لیں گے، ہلا کے اللہ پوچھ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں لوگ بڑی بڑی بادشاہت کر گزرے، آج کون بولے اپنے رب کے سامنے؟ کس کی جرت، کس کی طاقت اور کس کی ہیبت ہے؟ کوئی نہیں بول پائے گا نا۔ 3 دفعہ اللہ یہ آواز لگا کے خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اس رب کی جو طاقتوں والا ہے، جو اکیلا رب ہے، ہر قسم کی بادشاہت کا مالک وہی اکیلا ہے۔ بس خوف زدہ لوگ 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آدم کے پاس جائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، انت ابو البشر انت اول نبی فی الدنیا، آپ دنیا میں پہلے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے سردار اور باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ جو ہماری ابہام والی صورتحال ہے اس کو ختم کر دے، فیصلہ کر دے ہم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا آگے کیا ہے، چلیں اس کیفیت سے تو اللہ ہمیں نکالے نا۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، ایک دوسرے پہ نظریں نہیں جائیں گی، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیسی بھولی بھالی باتیں کرتی ہو، والموقف اشد من ھذا، وہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ آنکھیں پتھر بن چکی ہوں۔ کیا جانتی ہو؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم نے صرف اپنے دماغوں میں یہ سوار کر لیا خیر ہے، مریں گے ویکھی جائے گی خیر ہے، بس ہم نے یہی کہہ دیا خیر ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ڈرو ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں ہر لمحہ ہر لحظہ رکھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنی پرہیزگاری اور تقوی اور خوف خدا سے بھر دے، تب جا کے رب کعبہ کی قسم کامیابی ہے، کامیابی کی امید ہے پھر بھی، اور ہوگا رب تعالیٰ کی رحمت سے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ دوڑ کے گئے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا آدم کیا کہیں گے؟ کہیں گے آج رب تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، نہ آج سے پہلے اتنا کبھی غصے میں آیا تھا، نہ آج کے بعد اتنا رب تعالیٰ کبھی غصے میں آئے گا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، آج میں رب کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہوں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ذرا سوچئے گا، بڑی فکر کی بات ہے۔ ایک آدم علیہ السلام سے بشری تقاضا، پھل کھایا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، انسان تھے ہو گیا، جنت کا لباس لب نے اتار لیا، بے لباس ننگے اس دنیا میں اتار دیا۔ آدم کہاں اترے، حوا کہاں اتری، کہاں جدہ کہاں سری لنکا، یوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کا عذاب اپنا، پھر وہاں پہ جمع ہوئے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کے بدن پہ لپیٹتے رہے، پھر جا کے جبل رحمت پہ رب کو مناتے رہے، روتے رہے، دعائیں ہوتی رہی، آدم پکارتے تھے، حوا آمین کہتی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا بھی قبول ہو گئی، رب نے معاف بھی کر دیا، دوبارہ جنت میں بھی لے گئے، سارا کچھ ہو چکا تھا، ہزاروں سال بیت چکے اس منزل کو، ہزاروں سال گزر گئے اس مسئلے کو، لیکن آدم کے دل میں رب کا خوف اتنا ہے کہ اس گناہ سے جس کی اللہ نے معافی بھی دے دی، اس کی آج پھر سے یاد تازہ ہو گئی۔ کہیں گے میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے خود خوف آ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم اتنے بے خوف ہیں، آج کا انسان کتنا بے خوف ہے آپ اندازہ لگا لیں، سوچ ہی کوئی نہیں ہے میں نے آگے کدھر جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ جس رب کی آواز سننے کی جرت فرشتوں میں نہ ہو، اور وہ رب تعالیٰ کے کلام کے ارادے کے وقت ہی بے ہوش ہو جاتے ہوں، آہستہ آہستہ ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ کا آج فیصلہ کیا تھا؟ ہر طرف سے آواز آتی ہے قال الحق، اس رب تعالیٰ کا آوازہ حق کا ہے،
वहुवल अलीयुल कबीर, वो कायनात में सबसे बुलंद व बाला ज़ात है। वो रब ताला क़यामत के दिन मैदान माशर में मुझे खड़ा करेगा, आपको खड़ा करेगा, सामने खड़ा करेगा। लैसा बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान। डर जाओ इस मंजर से, खौफ खाओ इस मंजर से, जब मेरे और अल्लाह के दरमियान, आप और आपके रब के दरमियान कोई नहीं होगा। उसे तर्जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी ज़ुबानों को जानता है। हर बंदा क़यामत के दिन रब के सामने खड़ा होगा। क्या इसलिए खड़ा होगा कि रब पहचानना चाहते हैं ये कौन है? नऊज़ बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ अल्लाह हर बंदे को खड़ा करेंगे। मैंने तुझे पूरी ज़िंदगी दी थी, बता ये ज़िंदगी कहाँ गुजार के आया है। हिसाब होना है, हिसाब। पाँव जकड़े हुए हैं, चौधरी साहब मैं बड़ी शय हूँ। क्या शय है तू? ये सोचे मिटाओ, ये फ़िक्रें ख़त्म करो, ये दुनिया के धंधों से जान छुड़ाओ। झूठ ना बोलें, कारोबार नहीं चलता। फराड ना करें तो बात नहीं बनती। ये ना हो तो वो नहीं होता, वो ना हो तो ये ना होता। और नहीं अल्लाह के बंदे, आज भी वक़्त है, सारी सोचे छोड़ दे। रब ताला कभी अपने बंदों को ज़ाया नहीं होने देता। उसने रिज़्क़ लिखा हुआ है, इस रिज़्क़ के पीछे मर गए आज लोग। अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते और यूं करके नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नाफरमानियों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। उसी रब ताला से जिसने सारी कायनात को रिज़्क़ देना है, उसके लिए अपने आप को सीधा कर लो। अल्लाह इंशाअल्लाह आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। हर बंदे का हिसाब हो रहा है। दुआ करें अल्लाह हमारा हिसाब आसान करे। अम्मा जी ऐशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा कहती हैं, मैं एक रात उठी तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पे सरवरे कायनात नहीं। शादियाँ आपकी ज़्यादा थीं, एक से ज़्यादा शादियाँ हो तो औरतों में सौंकनों का मसला होता है। बस मैंने यही सोचा कि आप किसी और औरत के पास चले गए होंगे, हालांकि आपने कभी ऐसे नहीं किया। आपसे बड़ा इंसाफ पसंद कायनात में कौन हो सकता है? रात का अंधेरा है, छोटा सा कमरा है, सख्त अंधेरे की हालत में मैं घर के कोने में, उस कमरे के कोने में यूं करके हाथ लगाने लग गई, कहीं तो नजर आएंगे, कहीं तो होंगे। आज देखती हूँ निकल के कमरे में हैं। कहा मैं हैरान हो गई, मेरे हाथ जाके आपके पाँव पे लगा। आप सजदे में गिरे हुए थे और कह रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जिसने क़यामत के दिन गुनहगारों की सिफारिश करनी, वो कह रहा है। आदम इनकार करेंगे, नूह इनकार करेंगे। खुद हजरत आदम कहेंगे लोगों को, तुम नूह के पास चले जाओ, मैं रब के पास नहीं जा सकता। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, भाई सीधी बात है, एक गलती मुझसे हुई है, और वो गलती ये है कि डूबते हुए बेटे को देख के मेरे ऊपर वो शफ़क़त पदरी गालिब आ गई थी। मैंने अपने बेटे को बुला लिया था, आ जा तू भी कश्ती में। हालांकि मेरे रब का हुक्म था, कश्ती में सिर्फ वो आएगा जो तेरे ऊपर ईमान रखने वाला है। मेरे से ये गलती हुई है। आज मैं रब के सामने जाने से डर रहा हूँ, ना जाने मेरा रब मेरे साथ क्या मामला करने वाला है। ये अंबिया का हाल है। और हम माशाल्लाह, कैसी गफलत है, कैसी जुर्रत है, हमारी कैसी ज़िंदगी है। हम कितने बेखौफ हैं, हम कितने आराम की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। हम गुनाह करके भी नऊज़ बिल्लाह कैसे ऐसे फिरते होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैयदना अनस फरमाया करते थे ना, वो छोटे छोटे गुनाह जिनको तुम यूं करते हो कि नाक पे मक्खी बैठी और यूं करके हमने उड़ा दिया। हम सहाबा ये समझते थे कि ये गुनाह अगर करेंगे तो अल्लाह आसमान से हमारे ऊपर पहाड़ गिरा के हमारा सत्यानाश कर देगा। हम तो इन्हें बहुत बड़े गुनाह समझते थे। आज तो लोग बड़े गुनाहों को भी कुछ नहीं समझते। सारे अंबिया इनकार करेंगे और आखिरकार लोग दौड़ के जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। आप कहेंगे वाना ली, हाँ आज अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने ये शरफ़ मुझे दिया हुआ है। सारे अंबिया ने अपनी कौमों के ख़िलाफ़ एक दुआ की हुई, जिस दुआ से कौम पे अजाब आया था, इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा। हर नबी की एक दावत, एक दुआ होती है कबूल होने वाली। हर नबी जब इंतहाई तंग आ गए, कभी सोचो तो सही यार,
950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ احکم الحاکمین کی توحید کی دعوت دی ہے، صرف ایک چھوٹی سی بشری تقاضے کے تحت اپنے بیٹے کو بلانے والی یہ تھوڑی سی مسئلہ سرزد ہوا ہے، وہ بھی قیامت کے دن ڈر رہے ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہوئی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم وقت پہ نماز پڑھ کے ڈینگی مارتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کیا احسان کر دیا اپنے رب پہ۔ اور نہیں بھائی، ڈرو ڈرو اس رب سے ڈر جاؤ، خوف پیدا کرو اس رب کا اپنے دل میں، گناہوں کا تصور نکالو اپنے دماغ سے، یہ سرور کائنات کا خاصہ ہے۔ آپ نے وہ دعا اس دنیا میں استعمال نہیں کی، وہ دعا ہر نبی نے استعمال کر لی، سیدنا نوح بھی کر بیٹھے۔ اتنا لمبا عرصہ کھپنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ موقع آیا تھا۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، صدیقہ کائنات، آپ پہ دنیا میں سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا، جب میں تیرے مکے والوں سے ستا ہوا طائف کی طرف نکلا تھا، بڑی امیدیں لے کے گیا تھا، لیکن طائف کے جب میں نے پتھر کھائے اور خون سر سے نکل کے میرے جوتے تک پہنچا تو یہ منظر میرے لیے سب سے زیادہ ہیبت ناک گزرا ہے دنیا میں۔ امیدیں کیا تھی، میرے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کے ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اوباشوں نے دھکے دیے، پتھر مارے، خون یہاں سے نکلا، آپ کے جوتے مبارک میں آ کے جمع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے سائے میں اوٹ لے کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے ہیں، آسمان سے کڑکڑاہٹ کی آواز آ گئی، میں بھی خوف زدہ سا ہوا۔ آواز کیا تھی؟ فرشتہ آ گیا، کہا انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میری ذمہ داری رب نے پہاڑوں پہ لگائی ہوئی ہے۔ اس قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں۔ اطبق بین الاخشبین، میں دو پہاڑوں میں اس بستی کو یوں کچل دیتا ہوں کہ سرما بنا کے چھوڑ دوں گا، بس صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں سمجھا طائف والے آج برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ کیا اٹھے، آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں میں ان کے حق میں کتنا مخلص، انہیں پتہ ہی نہیں میں رحمت للعالمین۔ وہ دعا اگر آپ نے استعمال کرنا ہوتی تو یہاں کر لینی تھی، لیکن آپ نے فرمایا اختبأت دعوتی لامتی شفاعۃ یوم القیامہ، میں نے یہ اپنی دعا اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کے لیے چھپا رکھی ہے، یہ قیامت کے دن میں رب کے سامنے جا کے کر دوں گا، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ میرے پاس جب لوگ دوڑ کے آئیں گے نا، اللہ اکبر، اتنا خلیل، اتنا برگزیدہ، اتنا رب کا مقرب اور قریبی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن سرور کائنات کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیدھا براہ راست جا کے کہہ دیں کہ اس امت کا حساب کتاب شروع کر، نہیں کہہ سکیں۔ رب تعالیٰ غصے میں ہے، اس غصے کو بجھانے کے لیے سرور کائنات نے فرمایا میں 7 دن اللہ کے عرش کے ساتھ سجدے میں گر جاؤں، 7 دن مسلسل 1 ہفتہ سجدہ کروں، اور آپ نے فرمایا اس سجدے میں اللہ مجھے وہ کلمے سکھائے گا، وہ القاء کرے گا، وہ الہام ہوگا میرے اوپر، وہ رب کی وحی کھلے گی میرے اوپر، اللہ مجھے تسبیح و تنزیہ کے اور تقدیس کے وہ کلمے سکھائے گا جو آج تک کوئی فرشتہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکا۔ میں جب یہ کلمے پڑھوں گا تو رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد کل یسمع اشفع تشفع، اٹھائیے اپنا سر، بات کیجئے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، سفارش کیجئے، میں آپ کی سفارش مانتا ہوں۔ اسی جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کے کہنے پہ امت کا حساب شروع ہوگا، ساری کائنات کی امتوں کا، تو سارے انبیاء مل کے نبی کائنات کی حمد کے ترانے پڑھیں گے، اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے یہ کام شروع ہو، لیکن آپ بھی کتنا رب سے ڈرنے والے ہیں، ہم سب یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ آپ سجدے میں دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے نماز سے فارغ ہو کے پوچھا میرے پیغمبر یہ بتا دیں گے مجھے کہ یہ حساب آسان کیا ہوتا ہے؟
جو آپ کہہ رہے ہیں حاسبنی حسابا یسیرا، آپ یہ چھوٹی سی دعا یاد کر کے جائیے، اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اکیلے بیٹھ کے پڑھیے، رات کے پچھلے پیر میں پڑھیے، اور یہ عادت بنا لیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، صبح کی اذان سے پہلے اٹھ جایا کریں، 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑھیں، اس وقت اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو بخشنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، رزق دینے کا اعلان کر رہا ہے، اولادیں دینے کا اعلان کر رہا ہے، اپنی برکتیں سمیٹنے کا اور برکتیں لینے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ حضرت انسان یوں سویا ہوا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے اور اس بیچاروں کو ہوش ہی نہیں آتی۔ 2-2:30 بجے تک فیس بک چلے گی تو ہوش کیسے آئے گا؟ چھوڑیے اس زندگی کے، تھوڑا نکلیے، اپنے رب کی طرف آئیے، رجوع اللہ کیجیے، انابت کیجیے اپنے رب کی طرف، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے رب کی طرف، وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، قسم سے کوئی اس دنیا میں بادشاہ گزرا ہو نا جس کی تھوڑی سی طاقت ہو، چلیں کوئی سیاست سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن پرویز مشرف کا دور آپ جانتے ہوں گے، یوں مکہ لہراتا تھا نا، کیونکہ چیف بھی ہے، صدر بھی ہے، کوئی تھوڑی سی طاقت ہے نا، اس طاقت کے بل بوتے میں بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں لوگ اور بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ساری طاقتوں کا مالک ہے لیکن وہ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرے، عدل و انصاف بڑا ہے اس کا، پھر رحمت بڑی ہے اس کی۔ ہمارا نوکر ہو نا ہمارے سامنے، ہم کتنی دفعہ برداشت کرتے ہیں، تیسری غلطی کرنے پہ تھپڑ مارتے ہیں اس کے چہرے پہ، لیکن ساری کائنات مل کے اس کی نافرمانی کر رہی ہے اور وہ آرام سے برداشت کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ 6 گھڑیاں صحیح مسلم کی روایت ہے، گناہ کرنے کے بعد رب فرشتوں کو کہتے ہیں لکھیے گا نہیں، ممکن ہے توبہ کرے، میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں، تبدیل کروں گا نیکیوں، اور ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ حساب یسیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی اسی طرح فرمائی تھی۔ میں پھر دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں، اللہ ہمارا قیامت کے دن حساب آسان فرمائے۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے حساب یسیر، یہ آسان حساب کیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا عائشہ، قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کا حساب اپنے سامنے بلائے گا، اور جیسے میں نے بات کی نا، وہ بخشنے پہ آئے، ساری دنیا کے سامنے ایک ایسے بندے کو لائے گا جس کے 99 برائیوں کے صحیفے اس کی آنکھوں کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے، ساری خلقت کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے بکھرے پے ہوں گے۔ 99 صحیفے تا حد نگاہ اس کی برائیوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ان 99 کے 99 صحیفوں کے پرخچے اڑا دیں گے اور فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کو میری جنت کا داخلہ نصیب کریں۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، یہ جانتا تھا میں رب ہوں، میں اکیلا ہوں، یہ میری عبادت کیا کرتا تھا، شرک کی آمیزش نہیں تھی اس میں، یہ کسی اور کو نہ مانتا تھا نہ جانتا تھا تو میرا ہی بندہ، کیا ہوا اس سے گناہ ہو گیا، میں بخشنے پہ آؤں تو یوں بخشتا ہوں، وہ پکڑنے پہ آئے تو بڑے عجیب طریقوں سے پکڑتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لائیں گے، منگوائیں گے ایک بندے کا، اور حساب سامنے رکھوا کے نا اللہ فرمائیں گے چلو چھوڑو اس کا حساب، اٹھا لو اس کا حساب اور میرے اس بندے کو میری جنت کا داخلہ عطا کر۔ یہ ہے حساب یسیر۔ ومن نوکش الحساب فقد ہلک، فرمایا جس سے سوال شروع کر دیے نا رب نے وہ برباد ہو جائے گا۔ دعا کرے اللہ ہم سے حساب کے سوال ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کچھ رب سے ڈرنے والے ایسے بھی ہوں گے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ ایک نکتہ ہے آپ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کی محبت ہوتی ہے، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہوں گے وہ انسان ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں برائی کی محبت ہوتی ہے۔ اپنے دل میں جھانکیے گا ذرا، کسی کے دل میں نیکی کی محبت ہے، اس کے باوجود اس سے گناہ ہوگا وہ انسان ہے۔ اور کچھ بدبختوں کے دلوں پہ برائی کی محبت چھائی ہوئی۔ جن لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت ہے نا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہے وہ رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے معاف کرتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 دفعہ معاف کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تیرے دل کو میں نے جھانکا ہوا ہے، تجھ سے جو بھی گناہ ہوگا میں رب نے تجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔
दिल साफ है ना, दिल में नेकी की मोहब्बत है ना, और जिसके दिल में अल्लाह ना करे बुराई की मोहब्बत बैठ गई, उसकी तो जल्दी तौबा भी कबूल नहीं होती। इसको साफ़ करो। ये बर्तन बड़ा अजीब है, इसको साफ़ कर लो। ऐसा आएगा एक इंसान, उसका दिल तो नेकियों से मामूर था, लेकिन इंसान है, निसियान से बना है, भूल गया था, भटक गया था, गुनाह कर बैठा था। अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसका नामा अमाल मेरे सामने। नामा अमाल उसके सामने लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे गुनाहों से बात शुरू करेंगे, बड़ों से नहीं, छोटे से छोटे गुनाह से बात शुरू करेंगे। तूने ये काम किया? है कोई इनकार करने वाला? कर सकेगा कोई इनकार? और मज़े की बात यह है कि फरिश्ते जब नामा अमाल दे रहे होंगे ना, तो कुछ लोग इनकार करेंगे कि हमने ये गुनाह नहीं किया। तो आप पढ़ते रहते हैं सूरह यासीन, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह ज़ुबान पे ताला लगा देंगे, हाथ बोल पड़ेगा, पाँव बोल पड़ेंगे, ज़मीन बोल पड़ेगी, हर शय बोल पड़ेगी। ये बेचारा पूछेगा बोल कैसे रहे हो, आज तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत कैसे आ गई? तो वो कहेंगे जिस रब ने इसको बोलने की ताकत दी थी, आज उसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दे। होगा ना? लेकिन ये भी एक अल्लाह का बंदा है, नेकी की मोहब्बत थी लेकिन गुनाह कर बैठा। छोटे छोटे अमलों से अल्लाह हिसाब शुरू करेंगे और कई एक गुनाहों का एतराफ़ करवा के अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाएंगे मेरे इस बंदे के इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील करें। दिल में नेकी की मोहब्बत रखने वाला था, शिरक नहीं किया, शिरक किया मेज़ज से बचता रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनाते हुए बड़ा मुस्कराए, कहा पहले खौफ खा रहा है, डरा हुआ था रब के सामने, छोटे छोटे अमलों से बात शुरू हुई है, मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए हुए हैं। जब छोटों से पकड़ शुरू होने लगी है तो बड़ों पे आएगी तो बात क्या बनेगी। लेकिन जब छोटे छोटे गुनाह गिना के अल्लाह कहेंगे ना इसके ये सारे गुनाह नेकियों में तब्दील कर दो, तो आपने फरमाया बड़ी जुर्रत से कहेगा या अल्लाह मैंने तो और भी बड़े 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 गुनाह किए ने, वो भी पेश करना तो उन्होंने भी नेकियां तब्दील फरमाएं। फरमाया अल्लाह ताला हंस पड़ेंगे। और आप ये बात सुनाते हुए आप भी इतना हंसे जितना आप कभी हंसे नहीं थे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नज़र आना शुरू हो गई। दुआ करो अल्लाह क़यामत के दिन हमारा मामला भी यूं ही आसान फरमाए। और हाँ, कुछ खुश नसीब ऐसे भी हैं जिनका हिसाब होगा ही नहीं, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। और इनसे भी ज़्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिनसे कब्र में भी फरिश्ते नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन। कोई कायनात में ऐसा नहीं है। और हमारे नाक़स इल्म के मुताबिक ये सवाल नबियों से भी होगा, तेरा रब कौन, तेरा रसूल कौन है। अंबिया कहेंगे मैं रसूल था, जवाब देंगे। लेकिन वो कौन खुश नसीब है जिससे कब्र में भी फरिश्ते नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा दीन कौन है। ये इस कायनात के वो सिरदार लोग हैं जिन्होंने उम्मत में रह के जिहाद किया था, अपनी जान रब को पेश कर दी थी। नबी कायनात ने फरमाया आमीना मिनल फितानी, ये फितना कब्र से बच जाएगा। फितना कब्र का मतलब सवालो जवाब होता है। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा था या अल्लाह शहीद से कब्र में भी सवाल नहीं होगा, वो कब्र के फितने से बच जाएगा। आपने फरमाया कफ़ा बारिकत सियूफी अला रासिही फितना, उसके सर पे तलवारों का चमकना ही बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो इस आजमाइश से क्या पास हुआ, अल्लाह ने कब्र हशर के सारे इम्तिहानों से उसको पास करें। अल्लाह का मुलाकिमीन हमें भी सारे इम्तिहानों से पास फरमा दे, हमें तौफीक दे कि हम अपने दिलों में अपने रब का खौफ पैदा कर सकें, उसका लालच भी हो, उसका खौफ भी हो, उससे मोहब्बत भी हो, अकीदत भी हो। अल्लाह हमें गुनाहों की ज़िंदगी से बचा के रखे, आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमा दे। और अल्लाह हमें क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों के साथ जमा फरमा दे। अपने पैगम्बर के दस्ते शफ़क़त से हमें हौज़ कौसर का पानी अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।